الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. میرے محترم بھائی بزرگوں دوستوں، ہم سب کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے تھوڑے وقت کے لیے، اور یہاں ہمارے ساتھ کچھ ضرورتیں اور تقاضے رکھے، اور ان ضرورتوں کے پورا کرنے کے اسباب ہیں. ان تقاضوں اور چاہتوں کی مختلف شکلیں ہیں. ایک طرف تقاضا ہے اور دوسری طرف ان کے پورا کرنے کے اسباب ہیں، اور یہ اسباب اللہ نے دنیا میں بکھیرے. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اور اللہ نے اسباب بکھیر کر کے یہ بھی بتایا کیوں بکھیرے. قرآن کی آیت میں اللہ نے فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ، ہم نے روئے زمین پر مختلف زیب و زینت کے اسباب بکھیرے ہیں. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، روئے زمین پر زیب و زینت کی چیزیں بکھیری ہیں. کاہے کے لیے؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم یہ دیکھیں ان میں اچھے عمل کر کے کون آتا ہے. کچھ اسباب ہیں جینے کے، راحت و آرام کے، عزت کے، اطمینان کے، کامیابی کے، ناکامی کے. مختلف اسباب ہیں جو اللہ نے بکھیرے، اور ظاہری طور پر ان اسباب سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے، حالانکہ مسبب الاسباب اللہ ہے. ان اسباب کو بنایا بھی ہے اور چلاتے بھی اللہ ہے، اور ان اسباب کو جیسے چاہیں چلائے. صحت کے اسباب سے بیماری، اور بیماری کے اسباب سے صحت، کامیابی کے اسباب میں ناکامی، ناکامی کے اسباب میں کامیابی، عزت کے اسباب میں ذلت، ذلت کے اسباب میں عزت. پوری تاریخ بھری پڑی. جس جگہ بھی برف اٹھائیں گے آپ کو یہ جگہ جگہ ملے گا، لیکن ظاہری طور پر دکھائی دیتا ہے سکون، اطمینان، پرورش، حفاظت، اطمینان، راحت و آرام آدمی کو دکھائی دیتا ہے چیزوں. یہی آزمائش ہے. یہ جتنی چیزیں ہیں، جتنے اسباب ہیں، ان سب سے ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. کرنے والے اللہ ہیں، جو اصل ذات کرنے والی وہ دکھائی نہیں دیتی. بے حجابی یہ کہ ہر ذرے سے جلوہ آشکار، اس پہ یہ گھونگھٹ کی صورت آج تک نادیدہ ہے. آدمی سوچنا سمجھنا چاہے، تلاش کرے، اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا وہ کہاں سے رہا ہے. ہم لوگ بسا اوقات سنتے رہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگوں کا کہاں سے ہو جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. ہم ان سے کہتے ہیں جہاں سے ہو رہا ہے آ جاؤ، تو کہتے ہیں وہ رہنے دو. آدمی کو عجیب شیطان دکھاتا ہے کہ ہم اللہ کے اطاعت کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو کیسے ہو پائے گا. میں بھی جب علی گڑھ آیا تو مدارس کے ماحول سے تھا، لیکن ایسے ہی طبیعت میں آزادی تھی. آنے کے بعد جب یہ مبارک چہرے دیکھے نورانی تو بڑی شرمندگی اور بہت رونا آیا، اور پھر دین کی طرف کھنچاؤ ہوا، رغبت ہوئی، دعوت کے کام سے جڑا. لیکن اندر ایک رکاوٹ ہوتی تھی کہ ایک دم اگر ایسی بن جاؤ گے تو زندگی پھر کیسے ہوگی، کیسے گزرے گی. پھر اپنے آپ کو خود ہی سمجھاتا تھا انشاءاللہ سب ایڈجسٹ ہو جائے گا. آدمی کو شیطان یہی ہے، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان تم کو فقر و فاقے سے ڈرائے گا. جب آدمی دین پر چلنے کے لیے آئے گا تو اسے عجیب وحشت سے لگے گی، دکھائے گا بہت مشکل میں پھنس جاؤ.
بسا اوقات نوجوان طلبا سے میں کبھی کبھی یہ بھی کہتا ہوں کہ دیکھو شیطان کی تدبیریں خصوصی ہوتی ہیں، ان کید شیطانی کان ضعیفا، بہت کمزور تدبیریں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر نوجوانوں کے اس بات سے ڈراتا ہے اگر تم نماز کے پابند ہوئے، داڑھی رکھ لی، لباس اچھا رکھ لیا، تسبیح پڑھنے لگے، تو لوگ تمہیں کیا کہیں؟ یہی کہیں گے نا کہ یہ دیکھ بہت سالے نوجوان، تو میں بچوں سے پوچھا تم اور کیا کہلوانا چاہتے ہو اپنے بارے میں، کہ تم کو لوگ بدماش کہیں، لچا لفنگا کہیں؟ آپ سوچو۔ اچھا نوجوانوں کی سمجھ میں بھی آتا ہے کہ یار واقعتاً لوگ ہمیں اچھا سمجھنے لگے گا تو بڑے پرابلم میں پھنس جائیں گے، اور ایک دم وحشت سی ہونے لگتی، آدمی فوراً احتیاط کرنے لگتا ہے، بچنے لگتا ہے، اور یہ محرومی کا سبب بن جاتا ہے۔ والدین بھی، ایک صاحب ہمیں لکھنؤ میں ملے، یہ بات ہے 82-83 کی، اتفاق سے ان کے ہاتھ میں فریکچر تھا اور فارم اور بہت سے دستاویز تھے، اور میں جلدی میں تھا، ریزرویشن کے چکر میں اس وقت میں ٹی ٹی سے مل کے 2 روپے 3 روپے سے 2 ریزرویشن وغیرہ ہو جائے کسی طرح سے، اسی دوڑ دھوپ میں تھا، اور انہوں نے ایک دم سے روکا، تو میں ان کو دیکھ کے شکل صورت سے یہی سمجھا، آج کل بہت سے پیشہ ور فقیر ہوتے ہیں نا، پورے دستاویز کے ساتھ آتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ جلدی سے ان کو 10-5 روپے دے کے چھٹی کروں، تو انہوں نے کہا بھی مجھے ایک ضروری کام بتائی، اچھا بولے بہت اچھی نستعلیق زبان، لکھنوی انداز کی بڑی اچھی، تو اب میں رک ہی گیا، میں نے کہا ہوتا رہے گا ریزرویشن۔ پھر پتہ چلا کہ انہوں نے کہا کل لاسٹ ڈیٹ ہے اور یہ فارم ہے اور یہ سارا ڈاکومنٹس ہیں اور میرے بچے کے ایڈمیشن کا مسئلہ ہے، آپ اسے جا کے، میں نے کہا کچھ دے دیجیے مجھے۔ وہاں پہنچے تو 15 روپے کا اس وقت کا وہ ہوتا ہوگا ان کا، تو پتہ چلا کہ نہیں، وہ تو جب آپ ہینڈ ٹو ہینڈ دے رہے ہیں تو آپ کو کیش دینا ہوگا، تو میں نے 15 روپے بھی دے دیے اپنی جیب سے، اس وقت کے 15 روپے گھر میں کچھ مانا رکھتے تھے، وہ میں نے کر کے جمع کر دیا، ان کو بتا دیا کہ ایسا ایسا ہے، تو وہ بیچارے اتنا خوش اور اتنا زیادہ گرمیدہ، پھر بچے کا داخلہ بھی ہو گیا، پھر ان کا بچہ امریکہ اور پتہ نہیں کہاں ہو کے وہ سارے مراحل سے گزرا، تو جب علی گڑھ آئے، اب جب وہ آئے تو میں نے اپنے کمرے میں رکھ لیا، پھر وہ نماز کا بھی پابند ہو گیا، وقت بھی لگنے لگا، تو کچھ دنوں کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ اسے تو جو ہوتا ہوگا اس سے زیادہ ان کے ابا کو ڈسکمفرٹ فیل ہو رہا تھا۔ ان کے خطوط آئے، بہت اچھا لکھتے تھے، تحریر اردو بڑی اچھی، کہ آپ اس کو نماز کی تاکید کریں، جماعت میں بھی لے جائیں، لیکن ذرا کبھی کبھی لے جائیں، بہت ادبی زبان میں۔ تو جب آدمی دین کی طرف آتا ہے تو شیطان ڈراتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تم کو فقر و فاقے سے ڈرائے گا اور ایک بالکل ہی ملا بن جاؤ گے۔ ایک ہمارے دوست ملے جو آج کل بہت بڑے نیتا ہیں، آئے علی گڑھ تو کہنے لگے ارے یہ تم کو کیا ہو گیا، تم تو ہنستے تھے، کھیلتے تھے، بولتے تھے۔ میں نے کہا نہیں الحمدللہ اب بھی ہنستا ہوں، بلکہ مجمع کو ہنساتا ہوں۔ کون سی بات ہے، کیا چیز، کیا دکھ ہے؟ نہیں کوئی بات نہیں، اب رک گئے ایک دم سے۔ تو آدمی کو دین پر آنے میں، اور سوچو وہ امت جو تمام دنیا کے انسانوں کے رہبری کے لیے آئی تھی، تمام دنیا کے انسانوں کو امن و آشتی کا، صلاح و فلاح کا راستہ بتانے کے لیے آئی تھی، ہم اپنا سبق ایسا بھولے کہ نہ معلوم کہاں بھٹکتے پھر رہے۔ اور شیطان خوب چوکتا ایک کے بارے میں، بچپن سے، جب آدمی ابھی تو ماں کے پیٹ میں نطفہ پڑا ہے، بلکہ اس سے پہلے حدیث میں آتا ہے کہ جب میاں بیوی ملتے ہیں تو شیطان آ جاتا ہے، اسی لیے دعا ہے اللہم جنبنا من الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچانا، اور اس ملنے سے جو ہمیں آپ دیں، جو عنایت فرمائے، اسے بھی شیطان سے بچائیے۔ یہیں سے شروع، ماں کے پیٹ میں ہے بچہ، پرورش پا رہا ہے، اور شیطان فکر مند۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب ولادت ہوتی ہے تو بچہ روتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے۔ بچہ روتا کیسے ہے، اس کو عجیب، میں نے اس میں ایکسپلین کیا ہے، شیطان آتا ہے اور دل کو دباتا ہے، ایسے نچوڑتا ہے، دل کو دباتا ہے اور بچہ روتا ہے۔ اب ہم لوگ چونکہ ظاہر ہے میں یونانی طب کا آدمی ہوں، میڈیکل میرا تو سبجیکٹ انیٹمی ہے، تو وہ دل کی ساری دھڑکنیں، وہ ساری چیزیں ہمیں، تو یہ بھی عجیب نظام ہے اللہ کا
کہ چونکہ ماں کے پیٹ میں جب تک بچہ ہوتا ہے جب تک اس کو تازہ خون ماں کا صاف ستھرا ملتا رہتا ہے اور گردش کرتا ہے. فیٹل سرکولیشن ایک الگ سرکولیشن ہے جو چلتا ہے. اور اب جب ماں سے کنیکشن ختم ہوا، صاف خون ختم ہوا، تو اب اس کو اپنی فیکٹری سے اس کی صفائی کرنی. تو اس کے لیے قدرتی طور پر دو ایک رگیں ہیں جن کو فوراً بند ہونا ہے اور فوراً دل کو چالو ہونا ہے. دل کے چالو ہونے کے لیے ضروری کہ روئے ہو، بول تو سکتا نہیں، کچھ کرے ورے روئے کچھ نہ کچھ، تو ایک دم سے پھیپھڑے چالو ہوں گے. تو اللہ نے اس خبیث کو دے رکھا ہے کہ تم کرو یہ کام. وہ آ کے دباتا ہے. تو حدیث میں ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ وہ دل کو ٹٹولتا ہے اور اس سے بچہ روتا ہے. یہ رونا ضروری ہے. اگر بچہ نہ روئے تو سارے گھر والے رونے لگیں گے، کیا ہوا بچہ رو نہیں رہا ہے، سب کہیں گے ہاں تو تم کیوں رو رہے ہو. رونا ضروری، کیونکہ جیسے روئے گا پھیپھڑے کام کریں گے، دل حرکت میں آئے گا. اور ورنہ تھوڑی دیر میں آپ دیکھو گے اگر بچہ نہیں رویا تو جسم نیلا پڑ جائے گا. تو وہ آتا ہے ٹٹولتا ہے. ہمارے حضرت مفتی احمد خانپوری صاحب دامت برکاتہ بخاری شریف پڑھاتے ہوئے اس کی تشریح فرماتے ہیں. تو کہتے ہیں دیکھو بھائی، آپ نے دیکھا ہوگا بستی کے اندر کوئی نئی دکان کھل رہی ہو تو اب لوگ معلوم کرتے ہیں کاہے کی دکان ہے. تو کسی نے بتایا کہ ڈاکٹر کی دکان ہے، یہاں کلینک کھلے گی. تو اب جو ایم.آر ہوتے ہیں میڈیکل ریپرزینٹیٹیو وہ آنے شروع ہوتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ اس کا آنر کون ہے جو بنوا رہے ہیں. تو صاحب وہ ہے نہیں. اور ڈھونڈ ڈھانڈ کے اگر کسی نے ڈاکٹر موجود ہے تو وہ آتے ہی سلام شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارا ایک کلائنٹ آ گیا، اب ہم یہاں دوا ان کو دیتے رہیں گے، ہدیہ وغیرہ، تاکہ ہماری کمپنی کی دوا یہاں سے بکے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو شیطان اتنا چوکنا ہے کہ ابھی ایک بچہ اس دنیا میں جس کی آمد ہوئی ہے ابھی سے اس کو فکر لگی ہے کہ ایک کلائنٹ آ گیا، اب اس کو فکر کریں. پھر حضرت ایک بات میں فرما رہے تھے، کہہ رہے تھے اکثر ہم بسا اوقات بچے کو سنتیں اور آداب سکھائیں، ہمیں تو خیال نہیں رہتا لیکن وہ چوکنا رہتا ہے. آپ گھر میں 100 بار تجربہ کر کے دیکھیے بچے کو، اگر آپ نے فکر نہیں کی تو وہ بائیں ہاتھ سے کھائے اور یہ عادت پھر زندگی بھر نہیں جاتی. ایک سفر میں ایک بزرگ ہمارے ساتھ تھے، اب تو دنیا میں نہیں رہے، وصال ہو گیا. 4 مہینے کا سفر بیرون کا، اور جب بھی وہ شیروانی پہنے تو بائیں ہاتھ پہنے. تو میں نے ایک آدھ بار متوجہ کیا نرمی سے، اور پھر میں نے کہا کہ آپ کہیے تو میں پہنتے وقت آپ کو متوجہ کر دیا کروں. چنانچہ جیسی وہ شیروانی اٹھائیں میں بائیں ہاتھ پکڑ لوں، جزاک اللہ جزاک اللہ، اور پھر دائیں ہاتھ ڈالیں. 4 مہینے یہ حرکت میں کرتا رہا. علی گڑھ آ گیا، یہاں سنڈے کے اجتماع میں نے دیکھا وہ تیزی سے جا رہے ہیں. وہاں سب بہت ساری کھوٹیاں ہیں، سب کی شیروانیاں لگی رہتی ہیں. ٹوپی سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کون سی شیروانی کس کی کہاں ہے. تو وہ جب چلے تو میں نے دور سے دیکھ لیا کہ وہ شیروانی ان کی ہے. میں تیز دوڑا اور وہاں تک پہنچا، اور جیسے انہوں نے شیروانی اٹھائی بائیں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، میں نے پکڑ لیا. تو کہنے لگے جزاک اللہ جزاک اللہ. میں سمجھ گیا تھا آپ ہی. ہم تو، ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ہم تو اس کو بچہ سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ ابھی تو بچہ ہے سیکھ لے گا. لیکن آپ یہ دیکھو اس کو کتنی فکر ہے کہ وہ بچہ سمجھ کے چھوڑتا نہیں. اس کو یہ فکر لگی ہوئی کہ اگر ہم نے ابھی سے اس کو ذرا عادی بنا دیا تو بڑھاپے تک ان کے قبضے میں نہیں آئے گا. اس لیے کہتے ہیں بچوں کی تربیت، ان کی فکر، ان کو یہ ہے شیطان. اسی لیے قرآن پاک میں 2 صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. ان کو معوذتین کہتے ہیں، پناہ مانگی گئی. معوذتین 2 صورتیں جن سے پناہ مانگی. پہلی والی جو ہے فلق کہلاتی ہے. فلق کہتے ہیں یہ جو آسمان کی تاریکی ہے، وہ تاریکی چھٹتی ہے رات میں اور صبح اجالا آتا ہے، تو اس کو فلق کہتے ہیں. قسم کھائی ہے کہ میں رب فلق سے پناہ چاہتا ہوں، اس رب سے جو رات کی تاریکی کو چھانٹ کر سفیدی لاتا ہے. ایک واسطہ ہے رب فلق، اور 4 چیزوں سے پناہ مانگی. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب
ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. 4 چیزوں سے پناہ مانگی، ایک واسطہ. اگلی والی صورت میں دیکھی، قل اعوذ برب الناس، میں پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے رب سے، ملک الناس، لوگوں کے مالک اور بادشاہ سے، الہ الناس، لوگوں کے معبود سے. علماء فرماتے ہیں کہ عام طور پر کسی سے زیادہ بڑا کام ہو تو آدمی بہت خوشامد کرتا ہے، آپ ہمارے محسن ہیں، کرم فرما ہیں، آپ کا تو بہت میرے اوپر احسان ہے، آپ ویسے ہیں، ایسے ہیں، ویسے ہیں، ڈبل پیسے. آدمی نہ معلوم کتنا یہ واسطے دیتا ہے، کام اہم ہے. تو اللہ نے بھی سکھایا ہے کہ دیکھو 3 واسطے ہیں، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، اور پناہ ایک چیز سے چاہیے، کہے سے من شر الوسواس الخناس، خناس کے وسوسے سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو انسان کے رگوں کے اندر دوڑتا ہے. حدیث میں آتا ہے الشیطان یجری مجرى الدم، شیطان ایسے رگوں میں دوڑتا ہے جیسے خون رگوں میں دوڑتا ہے. من الجنۃ والناس، اور یہ دونوں میں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ خالی ہم لاہور شیطان کو پڑھ کے چھٹی لے لیں. قرآن کہہ رہا ہے من الجنۃ والناس، یہ شیطان دونوں میں ہے، جنات میں بھی ہیں اور انسانوں میں بھی ہیں. انسانوں میں خالہ، یعنی چچی، پھوپھی، بھائی، دوست، والدہ، والد. ہمارے ایک روم پارٹنر تھے، وہ گئے اپنی ایک دادی دور کی لگتی تھی ان کے یہاں، تو انہوں نے فٹافٹ ٹی وی چالو کر دیا، جلدی سے بیٹے کے اکرام میں اے سی اور سب اپنا ایک دم سے. تو وہ اب ظاہر انہیں منع تو کر نہیں سکتے تھے، انہوں نے یہ کیا کہ وہ اخبار اٹھایا اور تھوڑا اونچا کر لیا. وہ 2-1 بار پانی لائیں، پھر کچھ لائیں، پھر انہیں لگا کہ یہ بیٹے کو اخبار نہیں دیکھنا بلکہ اپنی آنکھوں کے سامنے انہوں نے کر رکھا ہے. بس ایک دم کہنے لگے بیٹا ابھی تو تمہیں جوان ہونا ہے اور ابھی تو تمہاری شادی ہونی ہے. تو انہوں نے اخبار رکھ دیا، اس کو بند کر دیا. انہوں نے کہا اس کو نہیں دیکھوں گا تو میری شادی نہیں ہوگی، میں جوان نہیں ہوں گا. تو خالہ، دادی، پھوپھی، اماں، نانی، دوست، پتہ نہیں کتنی شکلوں میں ہیں جو ہمارے پاس ہمہ وقت موجود ہے وسوسہ ڈالنے کے لیے. ذرا سا وسوسہ ڈال دیا، ذرا سا وسوسہ ایک آپ کا دوست ڈال دیتا ہے، میاں بیوی کے اندر جو ہے یعنی وہ ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جاتی ہے. ذرا سا وسوسہ ڈالا، بیٹا باپ سے بغاوت کر بیٹھا. ذرا سا وسوسہ ڈالا، نہ معلوم 2 بھائیوں کے اندر پتہ نہیں کیا ہوگا. دونوں چیزیں ہیں، اچھی بات بھی ہے اور برے وساوس بھی ہیں، تو انسانوں سے بھی اور جناتوں سے. تو شیطان لگا رہتا ہے. بات یہاں سے آئی تھی کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. جب آدمی دین کی طرف آتا ہے تو شیطان کی پوری کوشش رہتی ہے اور اس کو 1000 حربے آتے ہیں اور آدمی کے اندر ایک وحشت کی سی کیفیت ہوتی ہے. دین پر چلے گئے تو کیسے ہوگا میری زندگی کا، حالانکہ دین پر چلنے میں تو دنیا اور آخرت کی بھلائی ہی بھلائی. اور شیطان 2 چیزوں کا سہارا لیتا ہے، ایک تو دنیا کی چمک دمک اور دوسرے انسان کے اندر کی چاہت. قرآن میں اللہ نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، لوگوں کے دلوں میں بسا دی گئی، آراستہ کر دی گئی شہوات کی محبت. شہوات کہتے ہیں جس کی طرف طبیعت کو رغبت ہو، جو اچھا لگے، آنکھوں کو بھلا لگے، دل جس کی طرف راغب ہو، شہوات. اور پھر آگے من تبیینیہ ہے، جو علماء ہوں گے وہ سمجھ رہے ہوں گے. من آگے من النساء کا ہے نا، من بیان کے لیے کہ لوگوں کے دلوں میں آراستہ کر دی شہوات کی محبت. عورتیں مثلا عورتیں ہیں، من النساء والبنین بچے ہیں، والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة، اور سونے چاندی کے ڈھیر ہیں، روپیہ پیسہ مال دولت، دل کے اندر ان چیزوں کو بسایا ہے اللہ، اس کی محبت رکھی. اس میں حکمتیں ہیں. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ کیوں آخر دل کے اندر اتنا حرص ڈال دیا گیا ہے اور دل میں ان چیزوں کی محبت ڈالی کیوں ہے اللہ نے. لیکن اللہ پاک کہتے ہیں میں نے ڈالی ہے اور یہ حکمت ہے، یہ دنیا کا نظام اسی طرح چل ہی رہا ہے. محبتیں نہ ہو تو مشکل ہو جائے. اپنے بچوں کی پرورش کیسے کرے گا؟ کیوں بلا وجہ کسی کے نخرے کرے گا؟ رات بھر ماں جگتی ہے، باپ بچوں کے لیے کیسے جو ہے وہ پسینہ ارخریزی کرتا ہے، یہ اسی محبت کی وجہ سے.
تو ایک طرف یہ محبت اللہ نے ڈالی ہوئی ہے، دوسری طرف احکام ہے. ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، یہ بھی کہا ہے کہ تمہاری بیوی اور تمہارے بچے دشمن ہیں، یہ بھی کہا ہے. ایک طرف یہ کہا ہے یہ بیوی بچے تمہارے تسکین کا سامان ہے. هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، وہی ذات ہے جس نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا اور اسی سے تمہارا جوڑا بنایا تاکہ تم سکون حاصل کرو. حدیث میں ہے کہ ایک آدمی تھکا آ رہا اپنے گھر میں آتا ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی نکلی، مسکرا کے اس نے استقبال کیا اور گھر آئی، اس کو فوراً پانی وانی پلایا. اب آدمی دن بھر کا غم جو ہے وہ بھول جاتا ہے، ساری ٹینشن اور تھکان اس کی دور ہو جائے. گھر کے دروازے پہ آپ آئے، گاڑی کی آواز اور ہارن سنا اور بچے چیخے جلدی جلدی، پوتی پوتا نواسی نواسے، دادا دادا نانا نانا، ابا، بس آدمی کی ساری زبان دور ہو گئی. تو یہ بیوی بچے اور یہ تو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہے. ایک کندھے پہ چڑھ گیا، ابھی آپ اپنا سامان اتارنے رکھ نہیں پا رہے، شیروانی اتارنے کا موقع نہیں ملا، ایک کندھے پہ ادھر چڑھ گیا، اپنی تو صرف کہ شیروانی بعد میں اتارنا، پہلے بول دے لو. اور آدمی کو ایسی محبت اور ایسا تعلق اور دل کو ایسا سکون جس کا کوئی بدل دنیا میں کسی نعمت سے مل ہی نہیں سکتا. لیکن اللہ ہی فرما رہے تمہارے دشمن ہیں. ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم، بچ کے رہنا ان سے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارا مال تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے. ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اگر کوئی ایسا کر بیٹھا تو بہت نقصان ہے. تو یہ چیزوں کی محبت اللہ تعالیٰ نے دلوں میں ڈالی ہے، اسی سے دنیا کا سارا نظام چل رہا ہے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے جو میرے استاد نے بچپن میں سنایا تھا، اکثر میں سناتا رہتا ہوں کہ ایک صاحب نے جو ہے وہ تنہائی میں اللہ سے مناجات کی کہ اے اللہ یہ حرص تو نے کیوں پیدا کیا؟ اس کی وجہ سے بیوی شوہر سے، بھائی بھائی سے، باپ بیٹے سے، اور ماں بیٹے سے، یہ عجیب اس حرص کی بنا پر وہ ان کو قتل کر رہا ہے، وہ ان کو مار رہا ہے، ان سے جھگڑا یہ سارا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ تو میری حکمت ہے، میں نے اس کو پیدا کیا ہے، یہ ضرورت ہے، کائنات کا نظام اس سے چل رہا ہے، اسے تو میں نہیں ختم کر سکتا، تو تمہارے حصے سے ختم کر دو. تو کہنے لگے اے باری تعالیٰ اتنا ہی ہو جائے، میرے حصے سے ختم کرتے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. صبح ہوئی، اب ان کو تقاضا ہوا چائے پینے کا، گھر والوں سے کہا چائے، تو انہوں نے کہا دودھ نہیں آیا ہے. انہوں نے کہا اچھا، جلدی سے آدمی بھیجا، دودھ والے کے یہاں پہنچے. اس نے کہا میں نے صبح دودھ دھوا اور دھونے کے بعد کچھ گاہک آئے، ان کو میں نے بھیج دیا، اس کے بعد دودھ بچا تھا. میرے دل میں یہ بات آئی کہ دنیا کی دودھ اچھی چیز نہیں ہے، اس لیے میں نے باقی دودھ پڑوسیوں کو بانٹ دیا، آج دودھ ہے. اور جب وہ گئے تو وہاں بھی کہیں ملا نہیں، واپس چلے آئے. کہنے لگے اچھا کالی چائے پلا دو. چلو ہو گیا کام. تھوڑی دیر کے بعد ضرورت ہوئی استنجے کی، آدمی جاتا تھا. ابھی زمانے کی طرح فلش نہیں تھا، پہلے وہ سسٹم ہوتا تھا سروس لیٹرین. پتہ نہیں نئے نوجوانوں کو تو معلوم بھی نہیں ہوگا، پرانے لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ دیوار کے کنارے 2-3 خانے بنے ہوتے تھے اور وہ کھٹی سی، اور اس میں آدمی فارغ ہو جاتا تھا، ایک میں دوسرے میں جو ہے وہ دھلائی صفائی کر لیتا تھا، اور وہ دن بھر بھرتا رہتا تھا اور مکھیاں بنبناتی رہتی تھی. اور صبح کے قریب وہ پیچھے سے پردہ ہوتا تھا، پردہ ہٹا کے ڈھکن صاف کر لے جاتی تھی اور پھر پانی وانی ڈال کے اس کو صاف کر دیتی تھی. تھوڑی دیر کے بعد تقاضا وہ گئے تو دیکھا بھرا ہوا بالکل ایک دم ملبہ سارا کا سارا، ایک دم ناک بند کیا، واپس آ گئے. کہنے لگے بلاؤ بھنگن کو کیوں نہیں آئی؟ آدمی بھیجا بھنگن کے پاس. اس نے کہا میں نے 2-3 گھر صاف کر لیے تھے اور مجھے اتنے پیسے مل گئے کہ آج میری ضرورت پوری ہو جائے، اور میرے دل سے اللہ نے حرص ختم کر دی ہے، اللہ کا کرم ہے. اب میں نہیں چاہتی ہوتی صاف کرتے، ان سے وہ خود ہی صاف کریں. اب وہ صبح جب 2-4 حادثات ایسے پیش آئے تو سیدھے مسجد میں آگے سجدے میں گر گئے. اے باری تعالیٰ تو علیم اور حکیم ہے، بہت اچھا کیا تو نے حرص پیدا کر دیا، اگر یہ حرص نہ ہو تو دنیا کا سارا نظام ہی ٹھپ ہو گیا. یہ بڑی بڑی فیکٹریز اور بڑے بڑے کارخانے اور یہ طرح طرح کے کپڑے اور یہ عمدہ عمدہ جوتے اور یہ لغ و دق مارکیٹ اور یہ ساری چمک دمک، اس کے پیچھے ایسا تھوڑی کہ دکاندار آپ کے لیے بیٹھا ہوا ہے. آپ کے محلے میں کوئی دکاندار اگر ہے
تو وہ آپ کا احسان مند ہے کہ آپ تشریف لائیے. کیا اس وجہ سے احسان مند ہے نہیں کہ آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہے؟ وہ تو یہی ہے آپ سے اسے کچھ نفع مل جائے گا. ایک کی 2 دکان، 2 کی 3 دکان، ایک فیکٹری سے دوسری فیکٹری، تیسری سے آدمی. دیکھیے یہی اندر کی چاہت ہے کہ میرے پاس اور مال آئے. تو منع بھی نہیں کیا اللہ نے، کما لو اور فیکٹری بنا ڈالو. بس اتنا خیال رکھو کہ اللہ نے ہر اس کے ساتھ اپنے احکام دیے. سچائی، تجارت چاہے جتنی بڑی لیکن اس میں 2 صفت ہو، سچائی اور امانت داری. التاجر الصدوق الامین، تاجر سچا امانت دار. مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبی، صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ان کا ہے. اتنا اونچا مرتبہ ہے. اس نے اپنی اس تجارت میں سچائی اور امانت داری کو رکھا ہے. یعنی سامان بیچ رہا ہے، اس میں جو خوبی وہ بھی بتا دیتا ہے، جو خرابی وہ بھی بتا دیتا ہے. اب دیکھو کون مائی کا لال ہے جو اپنے مال کی خرابی کو بتا دے. فوراً یقین آئے گا اور اندر سے شیطان کہے گا پھر تو تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے، پھر تو لالے کھانے کے لالے پڑ جائیں گے. اور یہ تجربہ ہے. حاجی، نمازی، متقی، پرہیزگار، تسبیح، بزرگ سے تعلق. تنہائی میں ذرا متوجہ کیا گیا کہ کاروبار میں یہ چیز ذرا گڑبڑ ہے، اس کو آپ کسی سے پوچھ لیجئے اور بہت نقصان ہوگا. اب تھوڑی دیر کے بعد آنکھوں میں آنسو بھی اور رقت بھی طبیعت پر، اور پھر بے ساختہ وہ اندر کے نکل آتی. لیکن پھر میں کھاؤں گا کہاں سے؟ یہی آزمائش ہے کہ اللہ نے چیزیں بکھیری ہیں اور احکامات دیے ہیں اور ان چیزوں کی کشش اور چاہت ہے. آدمی اپنی دکان میں یہ سوچ کے لگتا ہے کہ 100% اللہ کے حکموں کو پورا کروں. ایک متقی آدمی 100% اس ارادے سے اور یہ سوچ کے لگتا ہے کہ ذرا نمازوں کا اور تمام احکام کا بہت خیال کر کے چلوں گا. لیکن یہ دنیا ہے، اس کی کشش ہے، چاہت ہے. میاں جی محراب رحمۃ اللہ علیہ اکثر 6 نمبر بیان فرماتے تھے. مجھے یاد ہے پرتاپ گڑھ میں جو لوگ گئے ہوں، 4 مہینے والوں کا جوڑ تھا اور میدان میں بالکل باغ میں میاں جی کے اکثر 6 نمبر. آخر زمانے میں تو ہر اس میں ان کے 6 نمبر، چونکہ وہ 6 نمبر ان کا بالکل ڈیپلیکاٹ تھا. 6 نمبر کیا تھا؟ وہ بالکل ہو بہو وہ الفاظ جو انہوں نے حضرت مولانا الیاس صاحب سے سنے تھے وہ سنا دے. ہم لوگ آسٹریلیا 95 میں جا رہے تھے تو میاں جی سے ساری چیزیں سن کر کے اور جگہ جگہ نوٹ کی تھی. سلمان بیگ صاحب کہتے تھے چلو بیٹا اس وقت موقع اچھا ہے، میاں جی کا ڈپلیکاٹ کھولو، یہ کہتے تھے. اور پھر وہ ان کے تمام چیزیں یاد کر کے سنتے تھے تو ایسے ہی وہ سناتے تھے. تو مجھے یاد ہے کہ جس وقت انہوں نے ذکر کے نمبر پر بات کی تو عجیب بات کی. یوں کہا کہ دیکھو اللہ کے علاوہ جس چیز میں بھی مشغول ہو گئے، اللہ کے علاوہ جہاں بھی اشتغال ہوگا، خالص حلال، اپنی والدہ، اپنی بیوی، اپنے ابا، اپنے بچے، اپنے گھر کے لوگ، اپنا حلال کاروبار ہے اور اپنے اور گھر کو سنوارنا، بنانا، تعلیم، تربیت، بالکل حلال چیزیں. فرماتے تھے اللہ کے علاوہ جس چیز میں بھی لگو گے اس میں گرد ہے، غفلت ہے، دھول ہے، وہ آئے گی دل پر. یہ طے، وہ ایک دھول سی، ایک دنیا کی ایک چاہت اور دنیا کا حرص ہے اور دنیا کی طلب اور دنیا کی زندگی وہ دکھائی نہیں دے گی، چپ چاپ آتی. یہ ہے اب آدمی بالکل حلال طریقے پر، بالکل اذان سے پہلے مسجد، باوضو، تسبیحات، تلاوت، سارا اہتمام، ایک جز علماء سے پوچھ کے اپنے کاروبار میں اس کو نافذ کر رہا ہے اور بالکل شریعت کے مطابق کاروبار کو چلا رہا ہے. اب دھیرے دھیرے دنیا کا نفع شروع ہوا، تھوڑا زیادہ آنے لگا. اب شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ دیکھو تھوڑا سا اس میں شریعت میں تو گنجائش ہے ہی، ذرا بارڈر لائن تک بھی چلے آؤ گے تو لاکھوں کے مارے نیارے مزہ آ جائے. اب آدمی سوچے گا کیا حرج ہے بھائی، حلال طریقے سے ہے، تھوڑا سا بڑھا لیتے ہیں، بڑھ جائے گا. اب دھیرے دھیرے وہ اب ادھر اس کا پلہ تھوڑا بھاری ہوا اور ادھر جو تھا وہ یعنی حضرت کی نسبت یعنی تبلیغ کی نسبت اور وہ سارا تقویٰ اور تعلق مع وہ دھیرے دھیرے گھر چڑھا. اب آخر میں ایک وقت آتا ہے، یوں کہتا ہے کہ دیکھو بھائی ٹھیک ہے، مانتے ہیں یہ ذرا نامناسب ہے، لیکن
یہ تو بہت سے علماء ہیں، ذرا ایک آدھ اور جہاں سے مل سکے. ابھی آج ہی کی بات ہے، ایک بڑے عالم میرے پاس آئے تھے، میرے بچپن کے کلاس فیلو تھے. آئے کہنے لگے یہ مسئلہ ہے اس میں اور فلاں نے اس میں اجازت کی. ہوتا ہے ظاہر، علماء کرام میں آپس میں اختلاف ہوتا ہے. ہمیں یاد ہے مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر بہت سی چیزوں میں جمہور سے ان کو اختلاف تھا، اور جو بڑے علماء ہیں ان کو اختلاف کا پورا حق ہے. جو براہ راست قرآن اور حدیث سے مسائل کو اخذ کر سکتے ہیں ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جو چل رہا ہے وہی کریں. وہ تو وہی کریں گے جو شریعت سے سمجھتے ہیں. لیکن مفتی صاحب ہمیشہ کہتے تھے دیکھو میں یہ کرتا ہوں، میرا یہ اجتہاد ہے، لیکن تم جمہور کے مسلک کو سبق میں بھی کہتے ہیں تمہیں وہ کرنا ہے جو جمہور علماء نے سیدھا. الحلال بین والحرام بین، حلال کا بالکل یہ راستہ اور حرام کا بالکل وہ بین ہوا مشتبہات، بیچ میں کچھ بارڈر لائن کیسز ہیں جہاں ڈر ہے کہ کنارے گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جیسے بکریاں چرتی رہتی ہیں چراگاہ میں محفوظ رہتی ہیں، لیکن کچھ بکریاں چرتے چرتے کنارے لے چلی جاتی ہیں اور انہیں بھیڑیا لے جاتا ہے. بیچ والی میں نہیں آتا کود میں، وہ کنارے والی. اور اب تو بڑا فتنہ ہے، کہیں گے مولویوں سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، نیٹ موجود ہے، وہاں تو نہ معلوم کیا کیا ملبہ ہے، کتنا غلیظ بھرا ہوا ہے. تو آدمی اب سوچتا ہے کہ کہیں سے کچھ گنجائش نکل آئے. حفاظت یہ ہے کہ جمہور علماء نے جو لکھ دیا ہے چپ چاپ کرتے رہو، لیکن اندر سے چاہت بڑھی، مال کے جمع کرنے کا جذبہ بڑھا، تھوڑا سا ذرا حیثیت ایلیویٹ ہوئی. ظاہر ہے پہلے تو معمولی سی دکان تھی، کوئی زیادہ وہ نہیں تھا، لوگ ایسی ٹریٹ کرتے تھے، لیکن ذرا چل پڑی. اب ذرا پیسے ویسے آ گئے، گھر بھی ذرا رنگ روغن والا ہو گیا، بچے اچھے اسکول میں پڑھنے لگے، اب لوگوں کے سلام دعا ذرا بڑھ گئی. ہمارے پڑوس میں ایک نوجوان گڈو، بہار کے، ذوالفقار نام تھا، اور وہ سامنے ٹھیلا لگاتے تھے. آپ کبھی رحمت بانو کی طرف ادھر گئے ہوں، وہ ٹھیلے پہ بھیڑ لگی رہتی تھی. پھر دھیرے دھیرے اس نے کونے والی دکان لے لی. رحمت بانو مسجد کے قریب میں 2 دکانیں لے لی، 70,000 ان کا کرایہ ہے. اور ہمارے بغل میں جہاں میں رہتا ہوں وہیں اس کا ایک گیریج میں رہتا تھا بیچارہ غریب، اور اس نے فلیٹ لے لیا، بچے اچھے اسکولوں میں پڑھنے لگے. اب دیکھو آدمی کو نظر آ رہا ہے کہ اب میری حیثیت بڑھ گئی، اب میرا ذرا آؤ بھگت بھی بڑھ گئی، تو یہ سب اسی راستے سے ہوا. تو تھوڑا اس میں شریعت کو کچھ آگے پیچھے کر لو، کام نہیں چلے گا. یہ آدمی کا دھوکہ ہے. اسی لیے اللہ نے دنیا بنائی اور بار بار کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا نام ہے صرف اور صرف دھوکے. یہ کوئی مخالف پارٹی کا پروپیگنڈا نہیں، جس نے دنیا بنائی وہی بار بار کہتا ہے دنیا وَمَا الْحَيَاةُ نہیں ہے دنیا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، صرف دھوکے کا سامان. اس نے یہ سامان بکھیرے اور آسمانی کے لیے بکھیرے، بار بار کہا یہ سب ہے، یہ آئیں گے کھینچیں گے اور لے جا کے ڈبا دیں. اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے اس کا خوف نہیں ہے کہ تم پر فقر فاقہ اور تنگی آ جائے گی، ولیکن اخاف ان تبسط علیکم الدنیا، لیکن مجھے ڈر ہے دنیا تم پر پھیل جائے، خوب مال آ جائے اور پھر تم اس میں جی لگا کر، اور پھر تمہیں ایسے ہلاک کرے گی جیسے پچھلی قوموں کا ہلاک کیا. اب آدمی کو لگنے لگتا. ہمارے ایک بڑے عالم تھے مشرقی یو پی کے، نور محمد لاڈوی، پتہ نہیں پرانے لوگ جانتے ہوں گے. بڑا ان کا حال یہ تھا کہ جلسے ولسے میں آتے تھے تو اکثر ان کو 12-1 بجے ٹائم ملتا تھا. اب میری اس وقت عمر 10 سال کی تھی، مدرسے میں پڑھتا تھا، لیکن ٹانوی صاحب کا بیان سننے جانا اور 10 سال کے یعنی بچے کی عمر اور اس کا رات کے 12 بجے کیا ہوگا. بڑا غصہ آتا تھا، ان کو پتہ نہیں اتنی دیر میں نمبر ملتا. لیکن وہ آئے اور کرسی پہ بیٹھے اور ایک جملہ کہانی کہ سب کی نیند غائب. بڑا مزہ آتا طبیعت میں. تو وہ مجھے یاد ہے شاگرد میں پڑھتے تھے تو وہاں نور محمد صاحب کا بیان ہوا. کہنے لگے ایک حادثہ پیش آ گیا گھر پہ. ایک صاحب نے جو ہے وہ اپنی بیوی کو دڑا دھڑ کئی فائر کر ڈالے. پھر خیال ہوا کہ تو گڑبڑ ہو گیا، کیا کروں. اب شیخ الحدیث کے پاس گئے، کہنے لگے ایسا ہو گیا، کہنے لگے جا یہاں سے، اب تیرا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، لے جائے. دونوں جدا ہو گئے. اب کسی کے پاس گئے، کہنے لگے کہیں سے بن جاتا معاملہ تو بڑھیا تھا، کونوں جگاڑ لگاؤ.
تو کسی نے کہا دیکھو یہ کام شیخ الحدیث سے نہیں ہوگا، کہ وہاں سناتے تھے، کہتے کہ یہ کام شیخ ال25 سے ہو جائے گا۔ اس زمانے میں 25 روپئے بہت ہوتا تھا، یعنی 100 روپئے بڑے بڑوں کی تنخواہ ہوتی تھی۔ تو وہاں پہ جیب سے پہلے سے دکھا دیا 25 روپئے، اور کہنے لگے کہ بتائیے حضرت کوئی شکل ہو جائے، کسی طرح آنکھوں میں آنسو بڑے بڑے، کہنے دو کوئی شکل نکال دو۔ کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ جو لفظ طلاق ہے یہ تو سے بھی ہوتا ہے اور تے سے بھی ہوتا ہے؟ تو سے طلاق کا مطلب جدائی الگ ہو جانا، اور تے سے طلاقات لاقا یا کی ملاقات، طلاقہ یا طلاقہ طلاق یہ ملنا، تو اس سے تو اور محبت بڑھے گی۔ کون والی ہے؟ کہنے کا تے والی ہے۔ یہ جاہل لوگ بیچارے تو نکال میں نہیں پاتے۔ تو اب نفس سمجھائے گا، دیکھو خالی شیخ الحدیث سے چپکے رہو گے تو تمہارا کاروبار سب ٹھس، اور ایسے ہی رہو گے ہینڈ ٹو ماؤتھ، آج ایک اصطلاح ہی ملتی ہے۔ اگر تم کو مزے اڑانا ہے تو پھر الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تم کو فقر و فاقے سے ڈرائے گا اور لمبے لمبے مشورے دے گا۔ ایک حکم تھوڑا اچھا یہ بھی ہوتا ہے، انسان سچے راستے پہ چل رہا ہے اور کہیں ذرا ڈیویشن ہوا تو اللہ کو محبت ہے اپنے بندوں سے۔ یہ فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو تم کو پریشانیاں آتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوئی، اور بہت سی تو اللہ معاف کر دے گا۔ وَعَنَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، خشکی اور تری میں جو بھی فساد واقع ہوئے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوئی۔ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي، یہ کیوں ہے؟ ستانے کے لیے نہیں، تم کو کرش کرنے کے لیے نہیں، تمہارے حوصلوں کو توڑنے کے لیے نہیں، یہ اس لیے ہے کہ تم ذرا معاملہ ڈیویٹ ہو رہا ہے، رخ تھوڑا بدل رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں ذرا تم کو ٹھوکر ہو کر لگے تاکہ تمہیں یاد آئے کہ راستہ ہم نے بدل دیا ہے، واپس آ جاؤ، لعلہم یرجعون، شاید واپس آ جائے۔ قرآن میں جگہ جگہ ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم ذرا چکھاتے ہیں دنیا میں ادنا سا عذاب، ادنا کا مطلب یہ دنیا میں نقصان ہو گیا، پریشانی آ گئی، ہاں کیا تو اللہ کی طرف سے کچھ ٹھوکر لگے گی۔ اب یہاں موقع ہے، حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ ایک آدمی نیکی کے راستے پہ چل رہا تھا لیکن دنیا کا کوئی نقصان آ گیا تو وہ یہ سمجھے کہ کہیں معاملہ غلط ہوا ہے، اگر کوئی نقصان آیا اور یوں سمجھے کہ شاید میرے گناہوں کی وجہ سے، تو وہ سمجھدار ہے، اور اگر اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی تو نہ سمجھ۔ آدمی گناہوں پہ چل رہا ہے اور اللہ کی طرف سے انعامات آنے شروع ہو گئے، یہ کب ہوتا ہے کہ ایک آدمی غلط راستے پہ چلا، اللہ نے رسی کھینچی، ٹھوکر لگی لیکن نہیں سمجھا، لوگوں نے مشورہ دیا دیکھو یہاں تمہارا 1 کروڑ کا گھاٹا ہو گیا ہے، 2 کروڑ کا معاملہ فلاں جگہ سے بہت اچھی کمپنی ہے وہ دے دیتی ہے بہت کم ریٹ پر، وہ لے لو سب ادا ہو جائے گا۔ اور پھر بھی نقصان ہو جاتا ہے کبھی کبھی، اللہ کی محبت ہے لیکن آدمی پھر بھی نہیں آیا تو اب اللہ کی طرف سے کھول دیتے، اب کھول دیتے، لے جاؤ جاؤ اور دنیا کماؤ۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ آدمی گناہوں میں چل رہا ہے، غلط راستے کو اختیار کیے ہوئے، لیکن اس کے باوجود اس کو دنیا کے اندر وسعت نظر آ رہی ہے تو یوں سمجھے کہ اللہ کی پکڑ ہے، اگر یہ نہیں سمجھا تو وہ سمجھدار نہیں۔ بہت آسان ہے پیمانہ، ہر وقت دیکھے جہاں بھی چل رہا ہے، جس راستے پہ چل رہا ہے، یہ نہ دیکھے کہ اللہ کی مدد آ رہی ہے۔ یہ بہت عجیب ہے، ہمارے پاس گشت بھی کرتے تھے، تعلیم میں بھی شریک ہوتے تھے اور ماشاءاللہ محنت بھی خوب تھی، 2.5 گھنٹے بھی تھے، سب کچھ، لیکن اب ذرا کاروبار اچھا چل گیا یا ذرا ریسرچ اور پروجیکٹس اور بھی آ گئے، پڑھے لکھے لوگ بھی بیٹھے ہوئے بہت سے، اب اس میں آدمی کوئی حرج نہیں، آدمی خوب اچھے پروجیکٹس لے، محنت بھی کرے، لیکن اپنے آپ کو جو دین کے تقاضے ہیں ان میں ذرا سے بھی تخلف ہو تو چوکنا ہو جائے۔ لیکن کیا ہوتا ہے آدمی کے ساتھ؟ آدمی کہتا ہے الحمدللہ پہلے تو بہت حالات خراب تھے لیکن اللہ نے اس محنت سے لگایا،
اور اب تو 1 کے 2 دکان، عورتوں کے 3. اللہ نے بڑی برکت دے دی. بس ذرا سا نماز میں دیر میں پہنچ جاتے ہیں. اب گش وش کا تو خیر موقع ہی نہیں ملتا مجھے. اب آدمی تقاضوں میں پیچھے ہو رہا ہے اور دنیا کے آنے کو ہی کہہ رہا ہے. اللہ نے بڑی برکت دے دی، اللہ نے بہت نوازا. ہماری زبانوں میں بھی آتا ہے اللہ نے بہت نوازا ہے. ہمارے یہاں مشرقی بھی کہتے ہیں اللہ نے ان کا بہت مانے. اگر کوئی آدمی دنیا کی چیزیں، حالانکہ اللہ کی طرف سے اعزاز اور کرام دنیا کی داد و دہش نہیں ہے، چیزوں کا ملنا نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے داد و دہش ہے دین کا ملنا. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں کیا دیتے ہیں؟ دین کی سمجھ دیتے ہیں. دین کی سڑک، راتوں کا اٹھنا ہے نہیں، اور اپنے اللہ کے نسبت پر جان مال کا لگانا. جس کو یہ مل رہا ہے، رخ پر آ رہا ہے، وہ ایسے سمجھ رہا ہے. ہمارے ساتھ ناسمجھی کی وجہ سے پیمانہ ہے یہی دنیا کی چیزیں زیادہ آ جائیں. ہم اپنی زبان سے کہہ دیتے ہیں ایک بار اکثر. حضرت سلیمان علیہ السلام لشکر جا رہا تھا. آپ دیکھیے کیسا لشکر تھا. ایک بزرگ نے دیکھا تو کہنے لگے کہ اللہ نے کیسی زبردست شیطان وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت اور سلطنت دی. ان کو اطلاع ہو گئی. حضرت سلیمان اور بزرگ کے پاس آئے اور پھر کہنے لگے کہ مومن کے اعمال نامے کی ایک تصویر سلیمان نے اپنے دعوت کی حکومت سے بڑھ کر ہے. یہ کہا خود حضرت سلیمان کے زبان سے، جن کو اللہ نے اتنا مال دیا تھا دنیا کا. جا رہے تھے، جب وہ چلتے تھے تو شان و شوکت یہ ہوتی تھی کہ آپ کا تخت ہواؤں میں جنات لے کے اڑ کے چلتے تھے، اور انسان اور جنات کا 2 قطار لشکر، اور اوپر سے پرندے سایہ کیے ہوئے تھے. ایک بار جا رہے تھے تو دیکھا بیچ سے کچھ روشنی آ رہی ہے. اوپر نگاہ اٹھائی تو دیکھا حدود غائب ہے. تو کہنے لگے، قرآن نے پورا قصہ بیان کیا حدود کا. سوچیے قرآن میں اللہ نے بعض قصے اس طرح کے بیان کیے کہ ایک آدمی پڑھنے والا کہے کہ یہ سب کیا بیان ہو رہا ہے، لیکن اللہ نے اس کی اہمیت کی وجہ سے بیان کیا. دیکھا حدود نہیں. اس نے کہا اچھا کہاں چلا گیا؟ لا ارى الحدود. کہاں گیا؟ امکان من الغائبین. کہاں چلے گیا وہ ایک دم سے؟ لو عذبنہ عذابا شدیدا. آ رہے تو اس کی ڈگائی کریں گے ہم قاعدے کے ساتھ. لو عذبنہ عذابا شدیدا او لیاتینی. یا تو کوئی عذر لے کے آ رہے. اچھا وہ دودھ پہ لے کے آیا کیا؟ اس نے آگے خبر سنائی کہ آپ عذاب اور مجھے سزا دینے سے پہلے سن لیجئے میرا آرگومنٹ. میں ایک علاقے میں گیا تھا، یمن کے قریب صبا ایک مقام ہے، وہاں ایک ملکہ ہے حکومت کر رہی ہے. وہ لوگ سورج کی پوجا کر رہے ہیں. آپ کے رہتے بھی اس طرح غیر اللہ کی پوجا کی جا رہی ہے. کتنے بڑے غیرت کا مقام ہے ان کو. ایسا لیکن پھر بھی خیال ہوا کہ پتہ نہیں حدود ہے، پتہ نہیں کہاں کے لا رہا ہوں. اس کو ایک خط لکھا کہ جاؤ اس کو خط دے جاؤ. اور مقصد یہ تھا تحقیق بھی ہو جائے تو ان کو پیغام بھی پہنچ جائے گا. بہت لمبا قصہ ہے. انہوں نے دعوت دی اس کو. وہ بلکہ سبب واپس بھی آئی. جب وہ واپس آنے لگی تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے مجلس والوں سے کہا کہ اس کا تخت ہے. مفسرین نے لکھا اس کا تخت آپ اس کے وزن کا اندازہ لگا سکتے ہیں. ہیرے اور جواہرات کے جڑاؤ سے بنا تھا، اور سونے اور چاندی کے اس کے پائے تھے. 60 گز لمبا تھا، اندازہ لگائی، اور 40 گز چوڑا تھا. اور جو حاضرین مجلس تھے، ایک نے کہا جتنی دیر میں آپ کے مجلس برخاست ہوتے میں لے آؤں گا، مشورہ ختم ہوگا اور آپ کا آ جائے گا. سلیمان علیہ السلام خاموش رہے. دوسرے نے کہا کہ ابھی آپ کی پلک جھپکے گی اور آ جائے گا. فلما رآہ مستقرا، دیکھا آ گئے. اب یہ اتنی بڑی سلطنت اور حکومت، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی زبان سے جملہ نکلا یہ دیکھیے. یہ فرمایا کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. اس پر مجھے ایک لطیفہ آ گیا. ہمارے ایک استاد سنایا کرتے کہ ایک بار ابلیس چوراہے پر کھڑا ہوا رو رہا تھا، چاروں قطار بالکل آنکھوں سے آنسو. کوئی صاحب گزرے، انہوں نے کہا آپ رو رہے ہیں؟ کہنے لگے ہاں رو رہا ہوں. کیا ہو گیا آپ کو؟ کہنے لگے انسان بڑا بے وفا ہو گیا. انہوں نے کہا انسان بے وفا ہو گیا، اس میں کون سے نقصان کی بات ہے؟ آپ ہی کی دیجیے سارے فن ہے یہ سب.
خوشی ہونا چاہیے آپ کو کہ آپ نے ایسی ایسی تربیت کی اور ایسے ایسے کھڑے ہو گئے، سب کے سب خوش ہونا چاہیے. کیا ہوا آپ کے ساتھ کچھ ہوا؟ کہ میں جبھی تو رو رہا ہوں. ان کا وہ کیا؟ انہوں نے کہا یہ بلڈنگیں دیکھ رہے ہو، یہ کارخانے نظر آ رہے ہیں، یہ لوگوں تک عمارتیں دیکھ رہے ہو، ان سب تک پہنچنے کا راستہ میں نے بتایا. جھوٹ، رشوت، دھوکہ، ملاوٹ، یہ سب پہنچے ہیں میری محنت اور میرے فضل و کرم سے. لیکن ہر جگہ لکھ رکھا ہے ھذا من فضل ربی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی زبان سے جو نکلا جملہ وہ اللہ نے بیان فرمایا ھذا من فضل ربی. لیکن آگے کیا ہے؟ لیبلونی ااشکر ام اکفر. یہ مال اور یہ دولت اور یہ فراوانی اور یہ حکومت اور یہ سونا اور چاندی اور ہیرے اور جواہرات، یہ جو اللہ نے نوازا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں دی ہیں کائے کے لیے؟ یہ عطا اور نوازش نہیں ہے بلکہ تو ابتلا ہے. یہی اصل ہے، یہی سمجھنا ہے کہ آدمی کو جس حال میں بھی رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، غربت میں، تنگی میں، فراوانی میں، سہولت کی زندگی میں اللہ نے بڑی حیثیت دے رکھی ہے یا بہت سیدھا سادہ ایسی بنایا ہے. اصل حیثیت یہ ہے ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، یہ دیکھنا ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں تمہیں وہاں مقام دیکھنا ہو تو جہاں رہ رہے وہاں لوگوں کے درمیان دیکھ لو کیا مقام ہے. اور وقت تو دنیا کی چیزوں میں بہت کرتے ہیں، لیکن اندر سے جب ان غریبوں کے مجلسوں میں بیٹھو تب پتہ چلتا ہے کہ آپ کا کیا مقام ہے. یہ چیزوں سے نہیں مقام بنتا. آدمی دنیاوی حیثیت سے دھوکہ تو کھا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کا مجمع ہے، ایک صاحب گزرے وہاں کے باحثیت لوگوں نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو صحابہ نے ایک زبان ہو کر کے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے یہاں مکے کا شریف آدمی ہے، معزز آدمی، کسی عورت کو پیام دے تو فوراً ہر عورت قبول کر لے کہ بھائی یہ تو بہت اچھی گزرے گی میری اور بہت مزے کی زندگی ہوگی، خوش ہو جائے فوراً. کسی جگہ سفارش کرے قبول کی جائے، کہیں بات کری تو لوگ متوجہ ہو کر کے سنیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے. تھوڑی دیر بعد ایک مسلمان فقیر سیدھا سادہ وہ گزرا، پوچھا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اچھا آدمی ہے، بھلا ہے، لیکن بس ایسی ہی بے حیثیت، کسی کو نکاح کا پیغام دے تو 100 بار عورت بھی سوچے کہ گھر میں کیسے چلے گا کام. کوئی بات کسی سے بات کرے تو لوگ عام طور پر غریب لوگوں کو ایک کنارے کر دیتے ہیں، سنتے بھی نہیں. کسی کی سفارش کرے تو لوگ کہیں گے دیکھو یعنی بڑے بڑے آئے ہیں چلے گئے اور یہ آئے ہیں یہاں سفارش کر دیں. آدمی کو ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے اور پھر فرمایا کہ وہ جو پہلا گیا ہے جس کو تم نے بہت باحیثیت بتایا ہے، اس جیسوں سے ساری زمین بھر جائے تو اللہ کے نگاہ میں اس ایک کے برابر نہیں ہو سکتی. تو یہ اصل ہے. مال و دولت کا ملنا، اچھی زندگی، روپیہ پیسہ ہے نہیں، اچھی گاڑی، اچھی سواری، یہ منع نہیں. لیکن اصل چیز جو نقصان کی وہ یہ کہ اس میں لگ کر آدمی کا اللہ کا حکم تو یہاں سے ہے بابا. اکثر مجھے یاد رہتا ہے مولانا تقی عثمانی صاحب نے اپنے بیانات میں کہیں فرمایا ہے جو اس میں کتابوں میں موجود ہے. مولانا اس چیز کی مثال بڑے سادے انداز سے دیتے ہیں. گھر سے کہتے ہیں جیسے گھر ہے انسانی ضرورت، گھر بنائے منع نہیں. گھر کے لیے لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے رہائش. رہائش فرمایا رہائش جائز ہے، اپنے لیے گھر بنائے. گھر بنا رہا ہے ذرا اچھا بنائے. زیبائش یوں کا وہ بھی جائز ہے، اچھا بنائے، ذرا بجائے ایک دم کچے مکان کے ذرا پختہ بنا لے. زیبائش وہ بھی جائز ہے. یوں کا بنانے کے بعد اس میں ذرا رنگ روغن کر لے، پردے وردے کچھ ذرا اچھا بنا لے. آرائش یوں کا آرائش بھی جائز، رہائش بھی جائز، زیبائش بھی جائز، آرائش بھی جائز. گیا جا کے فرنیچر کی دکان سے عمدہ فرنیچر، اچھے گدے، قالین، یعنی عمدہ قسم کے صوفے وغیرہ لے آئے. یعنی آسائش فرمائے وہ بھی جائز ہے. رہائش جائز، آرائش جائز، زیبائش جائز، آسائش جائز. تو فرمایا کہاں سے گڑبڑ ہے؟ کہنے لگے نمائش جائز نہیں.
فلاں کا گھر بنا ہے میں ذرا اس سے آگے بناؤں گا، یا جی لگے یا اپنے لیے اس کے اعزاز اور اکرام سمجھے. اگر کسی کے پاس اتنا بڑا گھر نہیں ہے، اتنی اچھی گاڑی نہیں، اس کو کمتر سمجھے. تو یہاں سے گڑبڑ ہو گیا معاملہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک بار کپڑا پہنی ہوئی تھی، ذرا نیا نیا اچھا سا تھا، تو 2-3 بار نکاح گئی. یہ ہوتا ہی شیروانی وغیرہ پہنتا ہے تو آدمی تو ایک بار دیکھتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً متوجہ کیا، عائشہ تم نے اپنے آپ کو اللہ کی نگاہ میں کمتر کر دیا. وہ فوراً اتنی غیرت ہوئی، اندر گئی، جا کے اس کپڑے کو اتارا اور سادہ والا کپڑا پہن کے مارا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پیش کیا گیا کہ ذرا یہ والے گھوڑے پہ سوار ہو جائیے. اب وہ چلے تو ظاہر ہے ذرا عمدہ قسم کے گھوڑے پر ذرا اسی طرح سے لگام پکڑ کے تھوڑی اکڑ بھی آتی ہے. کہے کہ مجھے وہی پرانا وہی دے دو اپنا ٹٹو، اسی میں جاؤں گا. میں اپنے دل کے اندر فرق پا رہا ہوں. آدمی یہ سوچے کہ دنیا کی چیزوں میں تلبس ہو اور اس کے بعد بچا رہے، بہت چوکنا رہنا پڑے گا، آسان نہیں. بہت آدمی اپنے آپ کو سنبھال کے، یہی چیز ورنہ کچھ نہیں. کتنے اللہ کے بندے ہوتے ہیں، ان کے پاس نہ معلوم کتنی آسائش کے سامان ہیں، لیکن ان کے دل کے اندر کہیں دور تک ان چیزوں کے وقت نہیں. یہی مطلوب ہے. صحابہ کے سامنے ہم صحابہ کی مثالیں اکثر دیتے ہیں کہ بھائی حضرت عبد الرحمن ابن عوف ان کا یہ، اور حضرت عثمان غنی اور صحابہ کے سارے. لیکن بھائی ہمیں یہ دیکھنا ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے فضائل اور مناقب فضائل کی کتابوں میں دیکھی. ایک طرف ان کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اپنے مال کے حساب میں لگے ہوئے، اور پھر ان کے فضائل اور مناقب بیان کی کہ کس قدر کوئی تقاضا نہیں چھوٹا. ہر غزوے میں اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں، ہر جگہ انہوں نے خوب دین پر خرچ کیا. اور اس موقع پر حضور نے اتنا فرمایا، عبد الرحمن تم میرے ساتھیوں میں سب سے بعد میں جنت میں پہنچے، مجھے تو تمہاری ہلاکت کا اندیشہ ہونے لگا، رونے لگے. کیا کروں؟ یہ نہیں کہا اللہ کے رسول اتنا تو ہم لگاتے ہیں، کیا کریں؟ ایسا کچھ نہیں، ذرا سا نہیں. کیا کروں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، لیکن اب کیا کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تم اپنے مال کو خرچ کرو. ان کا کتنا خرچ کرو؟ ان کا سب خرچ کرو. ہم تو ذرا سے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوی بچے بھی تو ہیں ہمارے پاس، کچھ تو ذرا سا کسی مفتی سے پوچھے کوئی جگاڑ نکل آئے. روایات میں آتا ہے حضرت ہمارے ابن فوراً اٹھے اسی ارادے سے کہ سارے مال کو لا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دیں. اور یہ ان کا اقدام آسمان تک پہنچا. اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ بتا دو. فوراً بلوایا اللہ کے رسول نے قاصد، اور یوں کہا جبریل آئے تھے اور اپنا پیغام پہنچا گئے ہیں کہ تم بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو، اللہ کے نسبت پر خرچ کیا کرو، دین کے تقاضوں پر جو ہے اپنا مال کو خرچ کرو، مہمان نوازی کرو. اور پھر اس کے بعد جو تمہارا مال ہے وہ تمہارا. پوری خرچ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری ترتیب بتائی. ایک بڑے عالم تھے پڑوس کے مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت پہلے یہاں آئے تھے. تو مجھے یاد ہے کہ ایک بار انہوں نے پوری ترتیب بتائی. یوں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے خرچ کرنے کی اپنی ذات سے اور صحابہ کے ذریعے سے پوری ایک ترتیب سمجھائی. یوں کہا کہاں خرچ کرنا ہے، اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے سب سے زیادہ مال کہاں لگایا ہے؟ یہ فرمایا سب سے زیادہ دین کے پھیلانے میں لگایا ہے، دین کے تقاضوں پر. اور اس میں کوئی حد بھی مقرر نہیں، یہ نہیں کہا یہاں تک لگانا ہے، نہیں، استعداد کے مطابق جتنا بھی دے دے. یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا سب کچھ، ہمارے مشرقی زبان میں کہیں لوٹا ٹٹیا کٹورا جو کچھ تھا سب دے گئے، سب لے آئے. اور اللہ کے رسول نے قبول فرما لیا. بس اتنا پوچھا ابوبکر گھر میں کچھ چھوڑا؟ تو کہنے لگے اللہ اور اس کے نام کو چھوڑا ہے، قبول فرما لیا. یہ نہیں کہ ابوبکر کچھ گھر کا بھی تو دیکھ لیتے، کچھ نہیں، سب قبول فرما لیا، کوئی لمٹ مقرر نہیں. اس کے بعد کہنے لگے اس کے بعد دوسرے نمبر پر مسافر ہیں، پریشان حال ہیں، غریب ہیں، بیوہ ہیں، مساکین، وہاں خرچ کرتے وہ دوسرے نمبر پر. کیونکہ وہاں بھی کوئی لمٹ مقرر نہیں کی. بھوکے آئے شام کے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے تھے کہ ان کو کون لے جائے گا، ہے تو صحابہ نہیں کھاتا تھے.
اب صحابہ دیکھتے تھے میرے گھر میں اتنا ہے، یہ کر سکتا ہوں، 2 کو لے کے چلے گئے، 1 کو لے کے چلے گئے، کوئی 10-5 کو لے کے چلے گیا، اور آخر میں جو بچتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم متمول صحابہ کے گھروں میں باقاعدہ یعنی اپنے ارادے سے اپنے حکم سے بھیج دیتے تھے کہ جاؤ وہاں جا کے تم باقی لوگ کھا پی لو۔ 2 واقعات آتے ہیں، ایک روزے دار کے افطار کا اور ایک 2 واقعے کہ حضور نے پوچھا کہ مہمان ہے کون لے جائے گا؟ صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لے جا رہا ہوں اپنے گھر پہ پہنچے تو کچھ بھی نہیں تھا، بچوں کے کھانے کے لیے گوشت تھا، یوں کہا ان کو میں بہلا پھسلا کے سلا۔ مفتی صاحب فرماتے تھے یہاں بھی جو کوئی لمٹ نہیں ہے، خود بھی، بیوی بھی، بچے بھی اس رات بھوکے سوئے ہیں، اور 7 آسمان کے اوپر سے قرآن کی آیت اتری ہے، اللہ کے نبی کے دل میں یہ آیت اتاری گئی، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کوئی لمٹ، دونوں جگہ لمٹ۔ تیسری جگہ ابھی ہمارے بزرگ فرما رہے تھے، مولانا صلاح الدین صاحب نماز کے بعد اثر بعد فرما رہے تھے، تیسرا مصرف کیا تھا؟ کلو وشربو، جو کہا تم بھی کھا پی لو، اس کی بھی اجازت ہے، منع نہیں کیا، کلو وشربو، لیکن آگے لمٹ ہے، ولا تسرفوا، کھا پی لو تو بھی، لیکن اسراف نہ کرنا۔ اسراف کہتے ہیں جہاں خرچ کرنا ہے وہاں زیادہ خرچ کریں، جیسے کپڑا ہے، کھانا ہے، اپنی ضرورتیں ہیں، آدمی اپنے معیار سے اونچا، اب یہ خود دیکھ لیں جہاں رہ رہے ہیں معاشرے میں، خود دیکھ لیں اپنے معیار سے اونچا، وہ اسراف ہے۔ لیکن اس کو بھی فرمایا گیا انہ لا یحب المسرفین، اللہ اور اس کے رسول کو اسراف کرنے والے پسند نہیں۔ اور دوسرا لفظ ہے جو مولانا فرما رہے تھے تبذیر، تبذیر کہتے ہیں جہاں نہیں خرچ کرنا ہے وہاں خرچ کرنا، اور ان کے لیے تو کوئی حد ہی نہیں ہے، فرمایا وہ تو ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، شیطان کے بھائی ہیں۔ اگر ہم اپنا ذرا دیکھیں گے امت کا سرمایہ کہاں جا رہا ہے، اللہ معاف فرمائے، اور ہماری کمی اور کوتاہی اور ہمارے درمیان مذاکرات کی اتنی کمزوری ہے کہ 90% سے زیادہ ایک حاجی ہے، نمازی ہے، دائی ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، اس کی اپنی گاڑی کمائی۔ مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے اسراف اور تبذیر کو ترقی کا نام دے کر کے ایسا ذہنوں کو اور فضا کو مذموم کیا گیا ہے کہ الامان والحفیظ، زہرآلود فضا ہے۔ اسراف اور تبذیر اس کو سینونیمز کر دیا، مترادف کر دیا ترقی سے۔ ترقی یافتہ معاشرہ ہے جو تبذیر اور اسراف سے بھرا ہوا ہے۔ اور پھر عجیب بات فرماتے تھے، کہتے دیکھو اللہ کے نبی نے جو سادگی دی تھی، سادگی میں ہر چیز آسان تھی۔ اور مفتی صاحب کا جملہ اکثر بیان فرماتے تھے، میں نے خود بھی سنا، فرماتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی زندگی اور آپ کا لایا ہوا کھانا اور آپ کا لایا ہوا لباس کتنا آسان۔ فرمایا حضور کا کھانا ایسا جس کا کمانا آسان، جس کا گھر لانا آسان، جس کا پکانا آسان، جس کا کھانا آسان، جس کا ہضم کرنا آسان۔ بہت تفصیل سے نظر، اور اللہ کے دشمنوں کے لائے ہوئے جو اور دیے ہوئے کھانے ہیں ان کا کمانا عذاب، رشوت، جھوٹ، ملاوٹ، چوری، چماری، دھوکہ دہی، سارا یہ اسی کی برکت ہے۔ کمانا عذاب، اس کا لانا عذاب، پکانا عذاب۔ مفتی صاحب کبھی کبھی صبح سے کہتے تھے کہ فجر سے پہلے سے جب چولہا جلتا ہے، کچن آزاد ہوتا ہے تو رات کے 11 بج جاتے ہیں۔ پکانا عذاب، کھانا عذاب، اور کہتے ہیں کہ جتنے ہسپتال ہیں انہیں لذیذ کھانوں کی برکت سے آباد ہے، یعنی ہضم کرنا مشکل ہے۔ اور یہ دیکھیں ہماری زندگیوں کا عام ریت ہو گئی، ہم خود دیکھیں۔ تو میرے بھائی دوستوں، دل میں یہ بات اللہ بٹھائے، زین للناس حب الشہوات من النساء، میں آیت پڑھ رہا تھا کہ لوگوں کے دلوں میں آراستہ کر دی گئی شہوات کی محبت، عورتیں، بچے، والبنین والقناطر المقنطرۃ، سونے چاندی کے ڈھیر، من الذهب والفضة والخيل المسومة، نشان زدہ گھوڑے،
پہلے زمانے میں گھوڑے ہوتے تھے جن میں لوگ لمبے لمبے مسافت قطع کرتے تھے اور ذرا شوکت بھی گھوڑے پہ بیٹھنے کی ہوتی. اب ذرا ان کی جگہ نئے نئے ماڈل کی گاڑیاں ہیں, بچے ان پہ فراٹے بھرتے ہیں, زور سے ایکسیلیٹر دباتے ہیں, اور آدمی چل رہا ہوتا ہے, اچھی خاصی گاڑی ہے, لیکن سامنے سے کوئی نیا ماڈل آ گیا تو دل اتر جاتا ہے کہ کب تک اس کھٹارے سے چلوں گا, اب یہ والا ماڈل لوں گا. والانعام والحرث, اور جانور اور کھیتی باڑی. پہلے کھیتی باڑی تھی اور جانور ہوتے تھے. ہم کو یاد ہے بچپن میں شادی بیاہ کے لیے لوگ لڑکی دیکھنے آتے تھے تو آس پڑوس کے بھی بیل اور بھینس وغیرہ اپنے دروازے پہ باندھ لیتے تھے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ بڑا آدمی والانعام والحرث, کھیتی باڑی یہ چیزیں. آج کل فیکٹریز ہیں, پلاٹ ہے, میرا نوئیڈا میں ہے اور دلی میں یہاں پلاٹ ہے اور وہاں میں نے لے رکھا ہے اور یہ میرا اسٹ ہے, یہ چیزیں. لیکن ان سب کو ذکر کرنے کے بعد آخر میں اللہ نے جو بات فرمائی, ذالک متاع الحیات الدنیا, یہ دنیاوی زندگی کے گزارنے کے تھوڑے دنوں کے اثر, جی لگانے کے لیے نہیں. حضرت مولانا انعام الحسن صاحب بیعت فرماتے تھے تو کیا فرماتے تھے؟ لا الہ الا اللہ, اور کیا ترجمہ کراتے تھے؟ کوئی جی لگانے کے قابل نہیں اللہ کے سوا. آدمی اپنے کاروبار میں ہے, اپنی جاب میں ہے, اپنی فیکٹری میں ہے, اپنی لیب میں ہے, اپنی کلاس میں ہے, اپنی پڑھائی لکھائی میں ہے, اپنے بیوی بچوں کی تربیت اور سنوارنے میں ہے, گھر بنانے میں ہے, دست بکار, ہاتھ کام میں لگا ہے, دل بیان, دل اللہ سے لگا ہوا, بس یہی چیز ہے. اللہ نے خود ایسے تعریف کی, رجال لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, یہ ایسے جوان مرد ہیں جن کو ان کی تجارت اور ان کی خرید و فروخت, ان کا مارکیٹ, ان کی دنیاوی مشاغل اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے. حضرت ابن عباس کا غالباً فضائل کی کتابوں میں ذکر آتا ہے کہ ایک دن دیکھا مارکیٹ کا وقت تھا, اذان ہوئی, سب کو اسی چھوڑ کے چلے گئے. تو فوراً فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جن کی شان میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے, رجال لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. بس یہ آدمی اپنے کاروبار میں, اپنے دھندوں میں, بچوں کی تربیت میں, اپنے مشاغل میں, بھائی یہ دیکھ لے اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ, بس زندگی سمجھ لے. لیکن بھائی جیسے میں نے عرض کیا, دنیا دھوکے کا گھر ہے, یہ دھوکے کا سامان ہے. بس ہیں کواکب کچھ, نظر آتے ہیں کچھ. آدمی کو دنیا میں ترقی یافتہ لوگ جو دیکھنے میں نظر آتے ہیں, اکثر آدمی ان سے دھوکہ کھا جاتا ہے. حالانکہ ان سے جا کے ملو, تنہائی میں بیٹھو تو پتہ چلے گا کتنا رو رہے ہیں وہ اپنی زندگیوں پر, جن پہ ہم راج ٹپکا رہے ہیں نا, وہ اپنی زندگیوں میں کیسے رو رہے ہیں ہم تصور نہیں کر سکتے, سوچ بھی نہیں سکتے. جتنی ترقیات ہیں اتنا زیادہ اندر کی زندگیاں اجڑی ہوئی ہیں. نقشوں کو تم نہ جانچو, لوگوں سے مل کے دیکھو کیا چیز جی رہی ہے, کیا چیز مر رہی ہے. لیکن یہ دھوکہ ہے, چاہے غریب ہو, کم کمانے والا ہو, چھوٹا ہو, معمولی حیثیت ہو, کہیں نہ کہیں یہ دھوکہ لگا ہوا. ہم لوگ بچپن میں سائیکل سے چلتے تھے, سائیکل بھی نہیں تھی بلکہ سائیکل والوں کو دیکھ کر رش بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے, ہمیں بھی مل جاتی, اللہ نے سائیکل دے دی تو یہ پرانی دھرانی ہے, ذرا نیا مل جاتی. کچھ پیسے ویسے آئے تو نئی سائیکل خرید لی, چلتے رہے. پھر دیکھا لوگ فرم سے گزر جاتے ہیں اسکوٹر سے, موٹر سائیکلوں سے, تو بہت جی چاہ کب تک پینڈل مارتے رہیں گے, ذرا اسکوٹر ہو جاتا ہے تو ذرا مزہ آ جاتا ہے. آ گیا اسکوٹر بھی, اب بارش ہو رہی ہے, دھوپ تیز ہے, تیز آندھی آ گئی, اب بڑی مشکل, بالکل شیروانی وغیرہ ساری کی ساری سب دھول میں اڑ گئی. تو اندر سے چاہا طبیعت میں کہ یہ ڈبہ مل جاتا تو بڑا مزہ آ جاتا ہے. اب گاڑی سیکنڈ ہینڈ آ گئی آدمی کے پاس, اب سوچتا ہے یہ پرانی گاڑی کب تک چلے گی, ذرا اچھی نئی والی آ جاتی تو اچھا. نئی آ گئی تو اب دل میں آتا ہے کہ ذرا اچھے والے اونچے ماڈل کی آ جاتی. ذالک متاع الحیات الدنیا, یہ دنیاوی زندگی گزارنے کی چیز ہے. واللہ عنده حسن المآب, مزے کی زندگی, اصل ٹھکانہ, تمنا کی چیز, چاہت پوری کرنے کی جگہ وہ جنت وہ ہے, اللہ کے پاس وہ ٹھکانہ ہے. یہ تو دھوکہ ہے جس میں تم نے جی لگا لیا ہے, یہ دھوکہ ہے. اس میں جی لگانے کا انجام تباہی,
یہ اللہ سے غافل کرے. دنیا کا مسئلہ ہے نہیں کہ دنیا, انہوں نے علامہ روم نے کہا چیز دنیا از خدا غافل شدہ نئے قیماش و نقرہ و فرض. دنیا کیا ہے؟ یہ کہا دنیا اللہ کو بھول جانے. نئے قیماش و کپڑا, قیماش کہتے ہیں کپڑے کو, نقرہ کہتے ہیں سونے چاندی روپیہ پیسہ, فرزند و زن بیوی بچی, تو فارسی کا اردو میں استعمال ہوتا ہے. فرمایا نئے قیماش و نقرہ و فرزند, نہ کپڑا نہ فرزند و زن بیوی بچے, اور نہ یہ نقرہ روپیہ پیسہ سونا چاندی, یہ دنیا نہیں. چیز دنیا از خدا غافل شدہ. دنیا کیا ہے؟ ان میں لگ کر اللہ کو بھول جانا. یہ دھول دھیرے دھیرے جمتی ہے, پتہ نہیں چل پاتا. چونکہ جب آدمی یہ دھول لگنے لگتی ہے تو وہ شائننگ دکھائی دیتی ہے اس کو نگاہوں کے سامنے, خیرہ ہونے لگتا ہے, سلام بہت ملنے لگا, اب ذرا اسٹیٹس تھوڑا ہائی ہو گیا. جس وقت ہمیں یاد ہے جس دن لیکچرشپ کا آرڈر آیا, میں نے سارے محلے میں دیکھا 80% لوگوں کا رویہ بدل گیا کہ تب ماشاء اللہ. اور جیسے جیسے آدمی ایلیویٹ ہوتا ہے, ریڈر ہو گئے, پروفیسر ہو گئے, چیئرمین ہو گئے, ڈین ہو گئے, اور تو کیا کہنے, اب تو بھائی سلسلہ کے قریب پہنچ گیا بالکل. اب اس کے بعد تو بچا ہی نہیں کچھ, معراج ساری کی ساری. یہ دنیاوی نسبتیں ہیں وقتی طور پر, ان کا کوئی حاصل, یہ نسبتیں کہیں نہیں جائیں. آپ کا جیسے انتقال ہوا, اب ملک الموت آگے گئے گا, ڈین صاحب بتائیے, سچ بتائیے, چودھری صاحب, چیئرمین صاحب, پرنسپل صاحب, کچھ نہیں. وہاں سے حکم ہوگا, یہ دیکھو یہ میرا نیک بندہ ہے, میں نے اس پر ہر طرح کی آزمائش کی, لیکن میری آزمائشوں پہ پورا اترا, لے آؤ اسے انعام دو. اب وہ آپ کی مرضی ڈھونڈے گا, وہ کہے گا آپ جو کام کر رہے تھے کر لو. آپ کہیں گے کہ نہیں, مجھے اللہ سے ملنے سے زیادہ کوئی کام نہیں. ارے پھر بھی اپنا نہ, کچھ نہیں, مجھے اللہ سے ملنا ہے. اچھا تو تم جیسے مرنا چاہو, اچھا ٹھیک ہے, میں نماز پڑھ رہا ہوں, وضو کر کے آخری سجدے میں جان نکال لینا. بادشاہ سلامت ہے, تم تڑاک کے ساتھ جا رہے ہیں, ملک الموت آ گیا, لگام پکڑ لی, ملک الموت ہوں, اب میں سرحد توبہ کر, بہت بڑے وہ ہیں, زمیندار ہیں, یوں بیٹھے ہوئے ہیں, ملک الموت آ گیا, سارا مال جمع کیا, اور مال کو برابر کرے, تیری مشغولی نے مجھے اللہ کو نہیں یاد کرنی, میں توبہ نہیں کر سکتا, تھوڑا سا موقع دے دو. ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب, اے میرے رب تھوڑا موقع مجھے مل جاتا, فاصدق واکن من الصالحین, تو میں اللہ کے نسبت تر جان مال کو لگاتا, نیک بن جاتا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, لیکن جب موت کا وقت آ گیا تو ایک لمحے کی بھی اب تاخیر نہیں ہو سکتی. یہ دھوکہ ہے جو موت تک لگا رہے, اور موت پر اگر یہ دھوکہ اترا تو کوئی فائدہ نہیں. جب ملک الموت آ گئے, موت کی یقینی علامات سامنے آ گئی, اب آدمی ایک دم کہ سب اللہ کے راستے میں صدقہ, اب کوئی فائدہ نہیں. ہمارے ایک دوست ایک قصہ سنایا کرتے تھے کہ ایک صاحب جو ہے خواب میں تو لفظ خواب کہہ گیا تو اب تو سب کے سمجھ میں آ جائے گا, ان کے قرض خواہ تھے, وہ آئے, کہنے لگے 5,000 لے لو, کہنے لگے نہیں مجھے پورے 10,000 چاہیے, ہمیشہ تم ایسے ہی کر دو, پورے 10 لوں گا. وہ بہت خوشامد کرتے رہے, کافی دیر تک کوشش میں رہے کہ لے لو تو, انہوں نے کہا نہ بالکل نہیں, یہاں تک کہ زور سے جھڑکا تو ہاتھ پٹیا پہ لگا اور آپ کھل گئی. اب جلدی سے لیٹ گئے, کہنے لگا چلو 5 دے. جیسی موت آئے گی آدمی دیکھے گا نہیں تو خواب چل رہا تھا, اب کیا کروں میں. اور حدیث میں الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا, لوگ سو رہے, مریں گے تو آپ کھلے گے. اب جیسی موت آئی, اب کہہ رہا ہے ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب, اے میرے رب تھوڑا سا موقع مل جاتا فاصدق, تو سب جان مال اللہ کے نسبت پر لگاتا, واکن من نیک بن جاتا. ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء, تو موت پر آنکھ کھلی کوئی فائدہ نہیں. بڑے بڑے سورما موت کے وقت میں ان کی آنکھ کھلی پڑی, لیکن بھائی دوسری شکل یہ ہے دنیا میں آنکھ کھلی. محمد صاحب فرمایا کرتے تھے اللہ نے یہ نظام انبیاء کا اسی لیے, گھر گھر ایک ایک کے پاس کنڈی کھٹکھٹائی جا رہی ہے, تھوڑیوں میں ہاتھ ڈالا جا رہا ہے, خوشامدیں ہو رہی, اسی لیے اس ماحول سے, یہ جو ماحول ہے جس میں آدمی غفلت میں ہے, اس سے نکالو. محمد صاحب فرماتے تھے جہاں جی لگا ہوا ہے اس سے نکالو, اور جہاں جی لگانا ہے اس پہ لگاؤ.
آگے اس کی دعوت دے، آدمی اللہ کی بڑائی کو بولے، اچھے ماحول میں رہے، تاکہ ان چیزوں کا یقین دل سے نکلے اور اللہ کی ذات عالی کا یقین دل میں آئے۔ یہ محنت، یہ ساری تشکیل کا خلاصہ یہ ہے کہ جس ماحول میں ہیں یہاں سے ہم نکلیں اور اس ماحول میں جائیں جہاں اصل بات دل میں اترے، ورنہ یہ دھوکہ لگا رہے گا اور ہلاک کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے لیے کہتے ہیں پہلا قدم 4 مہینے ہے اللہ کے راستے میں۔ اب تک جہاں